آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طلاب عزیز، ہم نے حرف مدی کے تفخیم کے بارے میں بحث ختم کی، بلکہ پچھلی بار ہم نون ساکنہ کے احکام کی طرف آ بھی چکے ہیں. تو احکام نون ساکنہ اور نون تنوین، نون تنوین اور نون ساکنہ. نون تنوین، نون ساکنہ جو ہے اس کے بارے میں وہ نون ہے جو کہ لکھا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پڑھا بھی جاتا ہے. تکتب و تلفظ، نون ساکنہ. نون تنوین میں تلفظ پڑھا جاتا ہے لفظ میں، ولا تکتب لیکن لکھا نہیں جاتا. نون تنوین میں لکھا نہیں جاتا ہے مگر پڑھا جاتا ہے، اور نون ساکنہ میں لکھا بھی جاتا ہے تکتب و تلفظ اور پڑھا بھی جاتا ہے. اور نون تنوین میں یلفظ ولا یکتب، یلفظ پڑھا جاتا ہے لیکن ولا یکتب لکھا نہیں ہوتا ہے. نون کہیں لکھا نہیں ہوتا لیکن پڑھا جاتا ہے، جہاں تنوین ہو، تنوین فتح ہو، تنوین ضمہ ہو یا تنوین کسرہ ہو، اس میں پڑھا جاتا ہے ولا یکتب لیکن لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے. لیکن نون ساکنہ جو ہوتا ہے وہ تکتب لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ تلفظ اور پڑھا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، لکھا بھی ہوا ہوتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے. یہ نون ساکنہ ہے اور یہ نون تنوین ہے. اور اس میں 4 احکام ہیں، ذیلی احکام اس کے 4 ہیں.
ایک حکم اس کا ہے، کئی صورتوں میں اظہار ہوتا ہے، کئی صورتوں میں اخفا ہوتا ہے، کئی صورتوں میں اقلاب ہوتا ہے، اور کئی صورتوں میں ادغام ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں نون کون سے ہیں؟ یہ دونوں نون ہیں، دونوں نون، یہ دونوں خالیۃ من الحرکہ، یہ خالی ہوتے ہیں حرکت سے. حرکت سے خالی ہوتے ہیں، ان میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان دونوں میں حرکت نہیں ہوتی، حرکت سے خالی ہوتے ہیں. نہ پیش ہوتی ہے، نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، نہ مفتوح ہوتا ہے اور نہ مضموم ہوتا ہے اور نہ مکسور ہوتا ہے. مکسور نہیں ہوتا، مفتوح نہیں ہوتا، مضموم نہیں ہوتا، یعنی نہ زیر ہوتی ان پر، اس پر، نہ پیش ہوتی ہے اس پر، اور نہ زبر ہوتی ہے اس پر. تو نون ساکنہ و تنوین بہت اہم ٹاپک ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے، یہ بہت اہم موضوع. اب یہ کس بنیاد پر یہ احکام جاری ہوتے ہیں؟ اس بنیاد پر کہ نون ساکنہ کے بعد کون سا حرف واقع ہو جائے اس پر دار و مدار ہوتا ہے. یعنی کون سے حرف سے پہلے نون ساکنہ وقوع پذیر ہو جائے اس پہ دار و مدار ہے اس بات کا کہ اظہار ہو جائے گا، یعنی ظاہری طور پر پڑھا جائے گا، اخفا ہو جائے گا، مخفی طریقے سے پڑھا جائے گا، اقلاب ہو جائے گا، بدل کے پڑھا جائے گا، ادغام ہو جائے گا، یا مدغم کر کے پڑھا جائے گا. اپنی اپنی جگہ پر ہر اس مسئلے کی بحث آئے گی. تو جو 28 حروف ہیں ہمارے حروف تہجی، وہ ان 4 احکام میں منقسم ہیں، ڈسٹریبیوٹڈ ہے. اخفا 6 حروف میں ہوتا ہے، اظہار 6 حروف میں ہوتا ہے، اور وہ وہی 6 حروف ہوتے ہیں جو حلقی حروف ہیں، حروف الحلقیہ. حروف حلقیہ کے 6 حروف ان میں اظہار ہوتا ہے، حروف الحلقیہ کے 6 حروف ان میں اظہار ہوتا ہے. اور ادغام ہوتا ہے حروف یرملون میں، وہ بھی 6 ہوتے ہیں، 6 اور 6 ہو گئے 12. اقلاب 1 حرف میں ہوتا ہے اور وہ ہے با، ہو گئے 13 حروف. باقی بچتے ہیں 15 حروف. 15 حروف، ان 15 حروف میں اخفا ہو جاتا ہے. 6 حروف میں اظہار، 15 حروف میں اخفا، 1 حرف میں اقلاب، اور 6 حروف میں ادغام. 6 حروف میں ادغام. تو یہ ہے اس کی ڈسٹریبیوشن، یعنی ان 4 احکام کے درمیان کیسے نون ساکنہ یا نون تنوین ڈسٹریبیوٹڈ ہے، منقسم ہے، بٹا ہوا ہے. اسے بانٹا گیا ہے 4 فیلڈز کے اندر. اور ان 4 فیلڈز میں کیسے بانٹا ہوا ہے؟ اظہار 6 حروف میں، ادغام 6 حروف میں، اقلاب 1 حرف میں، اور اخفا 15 حروف میں. تو پورے بن جاتے ہیں یہ 28 حروف. پہلے ہم لیتے ہیں اظہار والے 6 حروف. آپ کو معلوم ہے کہ اظہار والے حروف 6 کون سے والے ہیں؟ حروف حلقیہ، ایک حمزہ ہے، دوسرا ہا ہے، ہو گئے 2. اقصى الحلق کے، وسط الحلق کے ہا اور عین، ادنی الحلق کے 2 خا اور غین، خا اور غین، 6 حروف. اب ہم ادھر اس کا پورے کا پورا مخرج نون کا جو مخرج ہے وہ پورے کا پورا صحیح پڑھا جاتا ہے اظہار نون. یعنی زبان کا جو اگلا حصہ ہے وہ ثناء العلیٰ کے پیچھے تعلق کے ساتھ لگ کے نون جہاں غار ختم ہوتی ہے، غار جہاں ختم ہوتی ہے منہ کی، وہاں تعلق کے ساتھ مل کے زبان کا جو سرا ہے، بلکہ سرے سے تھوڑا پیچھے نون، وہاں سے اس کا مخرج ہے. اور وہ مخرج صرف
صرف ان 6 حروف میں اپنے مخرج سے نون ادا کیا جاتا ہے، باقی جگہوں پر اپنے مخرج سے نون ادا نہیں کیا جاتا، اپنے مخرج سے ہٹ کے ادا کیا جاتا ہے۔ کہیں ناک کے بیچ سے مکمل ادغام میں مکمل، کہیں ادورا ناک کے بیچ سے اور اخفا، اور کہیں بدل کے نون جو ہے وہ با میں تبدیل ہوتا ہے، با میں تبدیل ہوتے، آواز بدل جاتی، بالکل با، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ناک یعنی غنہ کی آواز شروع ہوتے ہی با میں تبدیل ہو جاتی ہے اور با بن جاتا ہے، اس لیے اس کو اقلاب کہتے ہیں، یعنی تبدیلی آتی ہے حرف میں، نون تبدیل ہوتا ہے با میں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہم ایک ایک کر کے مثالیں لے لیں گے، بالکل کوئی پرابلم نہیں اس میں۔ اظہار کے اندر اظہار نمبر 1، اظہار، کیونکہ ظاہر کرنا ہے حرف کو اپنے مخرج سے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے مخرج سے ظاہر کرنا ہے، اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے حرف کو، اپنے مخرج سے نارملی جو اس کا عادی طور پر مخرج ہے اس مخرج سے ادا ہوتا ہے حرف اور پڑھا جاتا ہے۔ صرف یہ ایک واحد جگہ جہاں سے اصلی مخرج سے نون کو ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا حرف ہے اظہار کے اندر، ایک حمزہ، اس کے بعد ہا، اس کے بعد ہا، اس کے بعد عین، اس کے بعد خا اور اس کے بعد غین۔ یہ 6 حروف حلقی کے۔ نون ان میں سے کسی حرف سے پہلے آ جائے تو نون کو پورا بھرپور اسی طرح سے پڑھا جائے گا، کسی ہچکچاہٹ کے بغیر، کسی ریسٹرکشن کے بغیر، کسی طرح کی پابندی اس پہ نہیں لگتی، کوئی پابندی اس پہ نہیں لگتی ہے، جیسا نون ہے ویسا پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور حمزہ سے پہلے ایک حرف ہے ین آؤنا، ین آؤنا، ین آؤنا، ین نہ، ین نہ نہ نہ، ین آؤنا، ین آؤنا، پورے کا پورا پڑھا جاتا ہے۔ ین نون اس حمزے سے پہلے، اس حمزے سے پہلے ہے، ین آؤنا، کوئی پرابلم ہی نہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر من امرہم، من امرہم، اس حمزہ سے پہلے نون آ گیا، اس حمزہ سے پہلے یہ نون آ گیا، پورا پڑھا جائے گا، من امرہم، کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد کھلون، یہ تنوین والا نون، کھلون آمنا، کھلون آمنا، یہ نون ساکن تھا، یہ والا نون بھی نون ساکن، یہ والا نون بھی ساکن، پہلا والا، اور یہ دوسرا والا تنوین والا نون، نون تنوین، نون تنوین جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش سے پیدا ہو جاتا ہے، وہ والی نون، نون تنوین۔ کھلون آمنا، پورا اچھی طرح سے، کھلون، لام 2 پیش، لون، کھلون آمنا۔ اب ہم چلتے ہیں وما للظالمین، وما للظالمین من انصار، وما للظالمین من انصار۔ نون ساکنہ اور اس کے بعد حمزہ، مکمل پڑھی، اظہار کے ساتھ پڑھی جائے گی، صاف طور پر پڑھی جائے گی۔ ومن آیاتہ، ومن آیاتہ، ومن آیاتہ، عربان اترابا، عربان
आतराबा, दो ज़बर वाली तनवीन वाली नून और आगे हमज़ा औरबन आतराबा, औरबन आतराबा। हर जगह ये वाली तनवीन वाली नून हो या साकिन नून हो, दोनों का हुक्म एक ही है, हमज़ा से पहले आ जाए पढ़ा जाएगा, सही तौर पर पढ़ा जाएगा, बग़ैर किसी पेचीदगी के, बग़ैर किसी रेस्ट्रिक्शन के पढ़ा जाएगा। मुअतदिन असीम, मुअतदिन असीम, असीम, मुअतदिन असीम, तनवीन कसरा वाली तनवीन और उसके बाद हमज़ा, असीम, और इसलिए ये नून तनवीन जो है पढ़ी जाएगी, नून के तौर पर पढ़ी जाएगी। किज़ाबुन अशर, किज़ाबुन अशर, पेश वाली तनवीन आगे हमज़ा अशर, पूरी की पूरी पढ़ी जाएगी। किज़ाबुन अशर, लान और सेल हो, कोई मुश्किल नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा हरफ हरूफ हलक में से, हरूफुल हलक़िया में से, और वो है हा। अनहारुन, नहर की जमा, अनहारुन, नहार की जमा, नहार की जमा, अनहारुन, नहर की जमा भी यही और दिन वाले यानी नहार की जमा भी यही, नहर पानी वाली नहर, उसकी जमा अनहारुन, हा से पहले नून साकिना पढ़ी जाएगी, अनहारुन। फला तनहर, ला तनहर, हा से पहले नून साकिना पढ़ी जाएगी। ऊपर यनऔन था, यहाँ यनहौन है, यनहौन, हा से पहले नून साकिना, यनहौन। आनहो, आनहो या आनहा पढ़ी जाएगी, यहाँ भी और यहाँ भी, आनहा, क्योंकि बाद में हा है इसके। मेन हो, मेन हो, हा से पहले नून, मेन हा से पहले नून, मेन हो, मेन हा, मेन होम, मेन होम। मान हुआ, मान हुआ वो कौन है, मान हुआ, मान हिया वो औरत कौन है, मान हुआ वो आदमी कौन है, मान हिया वो औरत कौन है। हाथ से पहले नून साकिना या नून तनवीन पढ़ी गई, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। उसके बाद आयन, उसके बाद हा, सॉरी हा। तस्ला कुरान में तस्ला नारुन हामिया, हामिया, तस्ला नारुन हामिया, तस्ला नारुन हामिया। हा से पहले नून तनवीन, मज़मूम नून तनवीन, हा पढ़ी गई। तंजीलुन,
تنزیلون تنزیلوم من حکیم حمید حمید تنزیل من حکیم حمید تنزیل من حکیم حمید نون ساکنس کے بعد ہا یہ نون پڑھی گئی نون تنوین کے بعد ہا یہ بھی پڑھی گئی حمید سے پہلے میم پہ نون تنوین پڑھی گئی اس ہا سے پہلے نون ساکنہ پڑھی گئی دونوں نون اس میں آتے ہیں اس آئے مبارکہ کے اس ٹکڑے میں ھذا القرآن تنزیل من حکیم حمید تنزیل نون تنوین من کے بعد میں نون ساکنہ بعد میں ہا میم پہ نون تنوین اور بعد میں ہا یہاں بھی یہ نون بھی پڑھی گئی یہ نون تنوین بھی پڑھی گئی تنزیل من حکیم حمید یہ جو اظہار ہے یہ اظہار کیوں اسے کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے اظہار کر کے پڑھی جاتی ہے کیوں حلقیہ حلقیاً اظہاراً حلقیاً یہ تنوین سے پہلے ہا سے پہلے اعراب نون تنوین اور ادھر ہا یہ الف اضافی ہے یہ الف اصل میں ہے نہیں یہ جہاں دو زبر ہوں وہاں یہ الف لکھی جاتی ہے اظہاراً حلقیاً حلق سے جو حروف نکلیں گے اظہاراً ان کو اظہار کیا جاتا ہے انہو عزیزٌ حکیم حکیمٌ انہو عزیز حکیم یہ نون تنوین ادھر والی دو پیش والی آگے ہا ہے پڑھی جائے گی اس لیے وَهُمْ ہزاروں لوگ تھے وہ وَهُمْ أُلُوفٌ یعنی آلاف من الانس وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الموت جو کہ موت کے خوف سے بھاگے اپنی بستی سے حَذَرَ الموت وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الموت اور وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے لیکن موت سے ایسے ڈرے کہ بھاگ گئے حَذَرَ الموت یہ تھی ہا کی اظہار اب آیت پر آتے ہیں سورہ حمد سے شروع ہوتا ہے انعمت علیہم لا خوف علیہم لا خوف علیہم اس نون ساکن پر انعمت بعد میں عین تھی پڑھی گئی یہاں ہے لا خوف علیہم فا پہ نون تنوین ہے بعد میں عین لہذا پڑھی گئی حور عین حور عین حور عین
را کے نون تنوین کے بعد عین، لہذا یہ نون پڑھی گئی. یوم عظیم، یوم عظیم. اجر عظیم، اجر عظیم. کافی ہے، اور بھی آپ لکھنا چاہیں. ما لهم به من علم انه لذو حظ عظیم فقد فاز فوزا عظیما. پھر ہا پہ لکھا جائے گا. ہا پہ نہیں، خا پہ. ان اللہ لطیف لطیف خبیر خبیر. ان اللہ لطیف خبیر. فا کے تنوین کے بعد خا، اس لیے وہ تنوین کی نون پڑھی گئی. من خلق جدید، من نون تنوین نون ساکن، خالق خالق جدید خالق جدید. من خالق جدید. من خشیت اللہ، من خشیت خشیت اللہ، من خشیت اللہ. لبنا خالصا، لبنا خالصا. ممن خلقنا، ممن خلقنا، ممن خلقنا. نون ساکنہ لبنا خالص میں نون تنوین. اور بے شمار مثالیں. آخر پہ غین. من غیر اللہ، من غیر اللہ، من غیر اللہ، من غیر اللہ. عن غایتہ، عن غایتہ. من غل غل اخوانا، اخوانا. اس میں بھی دو جگہ. یہاں نون ساکن من غلین، غین سے پہلے. یہاں نون تنوین لام پہ اور اس کے بعد حمزہ اخوانا، تو نون تنوین میں بھی پڑھی گئی غلین اخوانا، اور نون ساکن کے بعد غین، اس لیے وہ والی بھی پڑھی گئی. آپ بالکل اسی طرح سمجھ گئے، کوئی مشکل نہیں اس میں، بہت آسان، بہت آسان. امید ہے کہ آپ پریکٹس کریں گے. پریکٹس چالو. لام کے بعد الف آتا ہے. ہاں لام کے بعد الف آتا ہے. غلن. ہاں یہ الف ہے نا حمزہ، یہ اصل میں حمزہ ہے نا. متحرک الف حمزہ ہمیشہ ہوتی ہے.
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.